تیرے خیمے میں کون آیا تھا؟ ام معبد کہتی ہے بیٹھ تھوڑا سانس تو لے، اتنی جلدی کیا بتا دوں کون آیا تھا؟ بیٹھ بیٹھ۔ خاوند کو بٹھایا اور کہا میرے سرتاج کیا پوچھتے ہو کون آیا تھا؟ ہائے ہائے، علماء کرام میرے دائیں بائیں موجود ہیں، شمائل ترمذی اور دیگر احادیث کی روایات میں جہاں میرے آقا کے چہرے کا تذکرہ، زلفوں کا تذکرہ، چال کا تذکرہ، ڈھال کا تذکرہ، داڑھی کیسی تھی، زلفیں کیسی تھی، چلتے کیسے تھے، تفصیلی روایات ہیں۔ سب سے لمبی اگر حدیث ہے تو وہ ام معبد کی ہے۔ اپنے خاوند کو میرے آقا کی تعریف بتا رہی ہیں، وہ آنے والا کون تھا؟ میں پوری بات نہیں کرتا، صرف 2 جملے بیان کرتا ہوں۔ ام معبد نے کہا وہ آنے والا اتنا حسین تھا، اتنا جمیل تھا، اتنا خوبصورت تھا، میرے سرتاج 2 جملے کہے، کہا وسیم قسیم وسیم قسیم وسیم قسیم۔ وہ آنے والا اتنا پیارا تھا کہ وسیم اس کو جتنی بار دیکھو اتنی بار اچھا لگتا تھا، جتنی بار دیکھو اتنی بار بولو، جتنی بار دیکھو اتنی بار اچھا لگتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حسان تیرے قدموں پہ تمام دنیا کے شعراء کو قربان کر دیا۔ حضرت حسان ابن ثابت میرے پیغمبر نے اپنے زمانے میں اپنی موجودگی میں اٹھا کے بٹھا دیا منبر کے اوپر اور کہا حسان ذرا میری تعریف تو کر۔ حضرت حسان، دنیا کہتی ہے شاہ جی، دنیا کہتی ہے حسان نے تعریف کی ہے، میں کہتا ہوں نہیں، تعریف بہت بعد میں کی ہے۔ حسان نے پہلے تعریف کرنے سے معذرت کی ہے۔ حسان کہتے ہیں میں کیسے تعریف کروں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میں کیسے تعریف کروں؟ شعراء کا ایک انداز ہوا کرتا ہے، وہ ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ تشبیہ دے کے بیان کرتے ہیں۔ اگر اپنے محبوب کے چہرے کی چمک کو بیان کرنا ہو وہ چاند کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، محبوب کے سانسوں کی خوشبو کو بیان کرنا ہو مشک و عنبر کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، محبوب کی زلفوں کی سیاہی کو بیان کرنا ہو کالی گٹا کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اور محبوب کے ہاتھوں کی نرمی کو بیان کرنا ہو پھولوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ حسان کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کو ملاؤں تو کس سے ملاؤں، تشبیہ دوں تو کس سے دوں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں، ادھر منبر رسول دے بیٹھے ہیں حسان، جبرائیل امین تڑپ کے سن رہے ہوں گے، توجہ ہے، توجہ ہے بھئی، جبرائیل امین تڑپ کے سن رہے ہوں گے۔ حسان کہتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ جبرائیل اللہ سے کہہ رہے ہوں گے اس حسان نے دیکھا ہی کیا ہے، اس نے دیکھا ہے مکہ، اس نے دیکھا ہے مدینہ، اس نے دیکھا ہے جدہ، بس یہ 3 شہروں کو دیکھ کے، 3 اضلاع کو دیکھ کے حسان کیا فیصلہ کرتا ہے؟ اللہ مجھ سے پوچھ، مجھ سے پوچھ، میں نے عرفات کے میدان میں آدم کو تڑپتا ہوا دیکھا ہے، میں نے کشتی کا ملاح بنتے ہوئے حضرت نوح کو دیکھا ہے، میں نے لوہے کو مام ہوتے ہوئے داؤد کے ہاتھ میں دیکھا ہے، میں نے آگ کے چہرے میں ابراہیم کو دیکھا ہے، میں نے چھری تلے اسماعیل کو دیکھا ہے، میں نے زلیخا کے دربار میں یوسف کو دیکھا ہے۔ اللہ مجھ سے پوچھ، میں تے پوری کائنات کے حسن و جمال کو دیکھ کے کہتا ہوں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ لیکن حسان بھی حسان تھا، خدا کی قسم، حسان نے اگلا مصرع اٹھایا، توجہ ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حسان کہتا ہے میں نے دیکھا بہت کم ہے، لیکن اگر وہ ہوتا تب بھی میں پوری کائنات میں کہتا ہوں ایسا پوری کائنات میں آ سکتا نہیں تھا، اس لیے کہ آقا آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اور آگے حسان نے تو خدا کی قسم ہادی ختم کر دی۔ اگر نعت نبی کی تعریف بیان کرنے کا حق ادا ہو سکتا تو حسان نے کر دیا تھا، لیکن ہو نہیں سکتا۔
حسان نے آج کر دیا تھا. حسان کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب. اللہ اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. کہتے ہیں میرے محبوب میں آپ کی تعریف کیسے کروں؟ آپ کو تو اللہ نے ہر عیب سے یوں پاک کیا ہے. توجہ ہے؟ سب کی ہے، سب کی ہے. میں پیغمبر سے محبت کی دوسری وجہ بیان کر رہا ہوں. کون سی؟ بولو سارے بولو کون سی؟ جمال. بیت اللہ کا مطاف ہے. حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی. توجہ. اور بڑی قربانیوں کے بعد دعا مانگی. گھر چھوڑنے کے بعد، آگ میں جلنے سے بچنے کے بعد، اور پھر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے بعد، کئی بار ہجرت کرنے کے بعد، جب پورا میرے حضرت ابراہیم کا امتحان مکمل ہوا تو پھر اللہ سے رزلٹ مانگا، اللہ سے دعا مانگی. ربنا وبعث فیہم رسولا. اللہ جی میں نے بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک ہر قدم میں تیرے امتحانوں کے سامنے اپنے ساتھ کو تسلیم خم کیا ہے. ربا آج میری مزدوری کا وقت ہے، ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہوں مجھے مزدوری دے. اللہ کہتے ہیں ابراہیم مانگ کیا مانگتا ہے؟ ابراہیم کہتے ہیں مجھے محمد مصطفیٰ دے دے. رو رو کے مانگا. توجہ ہے؟ سب کی ہے. بات بولنا نہیں، میں اس طرف آ رہا ہوں. رو رو کے مانگا. اللہ نے وعدہ کیا تھا آدم تا عیسیٰ ہر پیغمبر سے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. وعدہ لیا تھا. انبیاء آتے گئے، انتظار کرتے گئے، جاتے گئے. اللہ کے پیغمبر نے جب اپنی نبوت کے 6-7 سال مکمل کیے تو میرے پیغمبر نے 6-7 سال مکمل کرنے کے بعد اللہ نے اس وعدے کو پورا کرنا چاہا. ہر نبی کو اپنے مزار سے اٹھایا اور بیت المقدس کے سین میں جمع کیا. توجہ، بیت المقدس کے سین میں جمع کیا. انبیاء کی صفیں ہیں بیت المقدس کے سین میں. مصلی امامت خالی ہے. حضرت جبرائیل امین سے کہا یہ آدم تا عیسیٰ سارے پیغمبر نبی رسول آگے ہیں، اب جا آمنہ کے لال کو لے آ، جا سرتاج الرسل کو لے آ، جا امام الانبیاء کو لے آ، جا سرور کونین کو لے آ، ساقی کوثر کو لے آ. توجہ، رجب المرجب کی 27ویں رات ہے. توجہ ہے؟ آسمان پہ چاند نہیں ہے، آسمان پہ چاند 27ویں رات کو چاند نظر نہیں آتا. چاند کی آخری راتیں ہیں. رجب کی 27ویں رات ہے. آسمان پہ چاند غائب ہے. ستاروں کی ہلکی ہلکی روشنی ہے، ستاروں کی چمک ہے. بیت المقدس کے خوبصورت صحن میں انبیاء کی صفیں ہیں. 1.25 لاکھ پیغمبر نبی اور رسول موجود ہیں. اتنے میں اچانک ہاتھ پکڑ کے جبرائیل امین آمنہ کے لال کو لے کے آتے ہیں. ٹائم تو لگا نا؟ توجہ ہے؟ آدم سے عیسیٰ تک ہر ایک کو جمع کرنے میں ٹائم لگا، صفیں بنانے میں بھی بولو وقت تو لگا، سیدھی کرنے میں وقت تو لگا. اب ہر ایک آمنہ کے لال کے دیدار کو ترس رہا ہے. توجہ ہے؟ ہائے 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 ہائے. کوئی ایڑیاں اٹھا کے یوں دیکھ رہا ہے کب مصلی پہ آئے گا. ہر نبی تڑپ رہا ہے کہ کب سے اللہ نے عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا، آج وعدے کا پورا ہونے کا دن ہے. تڑپ رہا ہے. لیکن ایک نبی بہت تڑپا دیدار مصطفیٰ کے لیے. توجہ. ایک نبی بہت تڑپا دیدار مصطفیٰ کے لیے. ساتھ والے نے کہا ابراہیم ہم بھی دیدار کے لیے آئے ہیں، تیری تڑپ تو ناقابل برداشت ہے. حضرت ابراہیم نے کہا سادیو، میرے نبیوں، میرے بھائیوں، تمہیں اللہ نے بن مانگے دیا ہے، میں نے تو مانگ مانگ کے لیا ہے. میں نے بڑے مقدس ہاتھوں کو بڑے مقدس مقام پہ بڑی مقدس ذات کے سامنے پھیلا کے کہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا. میری ساری زندگی کی پونجی مجھے نبوت کی صورت میں میری اولاد نے عطا کرنا. آج میں دیکھ
دیکھتا ہوں کہ جیسا میں نے مانگا رب نے ویسا دیا یا نہیں دیا. جبرائیل امین نے بازو پکڑا, ستارے بھول گئے یار, چمک رہے ہیں, ستارے چمک رہے ہیں. جبرائیل امین نے بازو پکڑا اور زبان حال سے کہا کہ تاروں سے یہ کہہ دو اب کوچ کریں, خورشید منور آتے ہیں. نہیں سمجھے؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے ستارے چلے جاتے, ستارے چھپ جاتے ہیں, چھپ جاتے ہیں. ستاروں سے کہا ان تاروں سے یہ کہہ دو اب کوچ کریں, خورشید منور آتے ہیں. وہ قوموں کے پیغمبر تو آ ہی چکے, اب سب کے پیغمبر آتے ہیں. قوموں کے پیغمبر تو آ ہی چکے, اب سب کے, بولو سب کے پیغمبر آتے ہیں. نماز پڑھائی, انبیاء نے ملاقات کی, ساتھ والے نے کہا ابراہیم کیسا لگا؟ نہیں سمجھے یار, ابراہیم کیسا لگا, کیسا لگا؟ حضرت ابراہیم نے کہا تو چھوڑ, میں اس سے بات کرتا ہوں جس نے دیا ہے. ہاتھ پھیلائے, کہا یا اللہ, یا اللہ, مانگنے میں کسر میں نے نہیں چھوڑی لیکن تو نے بھی دینے کا حق ادا کیا ہے. میں نے حسین مانگا تو نے احسن دیا, میں نے کلیم مانگا تو نے اکمل دیا, میں نے شریف مانگا تو نے اشرف دیا, میں نے حسین مانگا تو نے احسن دیا. ربا میں نے تو اپنی اولاد کا امام مانگا, تو نے میرا بھی امام دے دیا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. حسان کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ کو اللہ نے ہر عیب سے ایسے پاک کیا ہے كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, گویا کہ آپ کہتے گئے اللہ بناتا گیا. حضرت ابراہیم نے اللہ کو دیکھا, بولو اللہ کو دیکھا. یار آپ کی توجہ نہیں, بس کر دو, آپ کی توجہ ہے اس طرف والوں کی تھوڑی سی بکھری ہوئی ہے. میں سب طرف اس لیے بول رہا ہوں کہ سب کی برابر رہے, سب کا حصہ ہے بھی, اور سب نے مل کے بولنا ہے. توجہ ہے بھی. حضرت ابراہیم نے اللہ کو دیکھا, بولو جب ساتھ والے نے کہا کیسا لگا تو ابراہیم کہتے کیا بتاؤں, سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. منہ سے بولتا وہ قرآن کی تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کے سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. توجہ ہے, سب کی ہے. میرے آقا اٹھے, عرشوں پہ چلے گئے. اللہ اللہ اکبر, عرشوں پہ چلے گئے. ایک جملہ کہہ دوں میرے بھائی فاروق معاویہ صاحب آخر میں حضرت حسین کی تعریف کر رہے تھے. میں نے محرم میں بھی اور دیگر مقامات پہ بھی بہت جگہوں پر کہا کہ حضرت حسین کا جو مقام سنی سمجھا ہے وہ کوئی نہیں سمجھا. اور مقام حسین پہ میرے 2 گھنٹے کی تقریر ہے. مقام حسین کیا ہے, ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں آگے چلتا ہوں. عرشوں پہ علماء اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے, توجہ ہے سب کی ہے. عقیدہ میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں, دل کی تختی پہ لکھ لو, مرتے دم تک گمراہ بھی نہیں ہوگے اور قیامت کو حسین کے نانا کی شفاعت بھی ملے گی. عقیدہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا وجود کہ پوری کائنات کی مخلوق کے ہر ذرے سے افضل ہے یہ عقیدہ ہے. آپ کہیں گے کوئی نئی بات تو نہیں, ایسا ہی ہے نا, آپ کو پہلے پتا تھی لیکن یہ نئی ہے. آپ مخلوق کو جانتے نہیں, مخلوق ہے کیا. مخلوق کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز کی ڈیٹ آف برتھ ہو, جو چیز پیدا ہوئی ہو وہ مخلوق ہے. یہ سپیکر پیدا ہوا, یہ مائک پیدا ہوا, اس کی تاریخ ہے, تاریخ پیدائش ہے. مخلوق میں انسان بھی ہے, مخلوق میں انبیاء بھی ہیں,
مخلوق میں فرشتے بھی ہیں، مخلوق میں جنات بھی ہیں، مخلوق میں مسجد نبوی بھی ہے، مخلوق میں بیت اللہ بھی ہے، مخلوق میں بیت المعمور بھی ہے، مخلوق میں اللہ کا عرش بھی ہے، مخلوق میں اللہ کی کرسی بھی ہے۔ اب اللہ کے نبی مخلوق کے ہر ذرے سے، کیا مطلب؟ بیت المقدس سے بھی بولو، بیت اللہ سے بھی، بیت المعمور سے بھی، سدرۃ المنتہا سے بھی، کما کعبہ قوسین سے بھی، اللہ کی کرسی سے بھی۔ آئے ہائے ہائے۔ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف میں ایک جملہ لکھا پوری بحث کے بعد۔ انہوں نے کہا سنیو، تم ابھی تھوڑے پیچھے ہو، میں ایک قدم آگے بڑھاتا ہوں۔ تم کہتے ہو اللہ کا نبی ساری مخلوق کے ہر جز سے افضل ہے، نہ نہ، اس سے اگلا جملہ سنو، سنیت کا عقیدہ سنو۔ وہ کہتے ہیں جس حجرہ عائشہ میں، توجہ، جس حجرہ عائشہ میں اللہ کے نبی دفن ہیں، جو زمین کا حصہ اور ٹکڑا میرے پیغمبر کے وجود کے ساتھ مس کیے ہوئے ہیں، یہ ٹکڑا بھی پوری کائنات کے ہر جز سے افضل ہے۔ اب سمجھ آیا؟ اب ایک سوال کا جواب دو، میں بات کروں۔ یہ جو حجرہ عائشہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ جہاں میرے پیغمبر کا وجود لگا ہوا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا جو میرے پیغمبر کے وجود کے ساتھ مس کیے ہوئے، توجہ، مس کیے ہوئے ہیں، یہ ٹکڑا عرش معلیٰ سے افضل ہے، بیت اللہ سے افضل ہے، بیت المعمور سے افضل ہے، اللہ کی کرسی سے بھی۔ یہ زمین کا ٹکڑا میرے پیغمبر کے وجود کا حصہ ہے؟ نہیں۔ بولو 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 بولو، میرے پیغمبر کے وجود کا حصہ ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ پھر بھی میرے پیغمبر کے وجود کا حصہ نہیں، پھر بھی بیت اللہ سے، بیت المعمور سے افضل ہے، اللہ کی کرسی سے بھی افضل ہے۔ یہاں تو پیغمبر کہتے ہیں الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تے میرے جگر دا ٹوٹا ہے، الحسین منی، اے حسین تو ہم میں سے ہے۔ جب زمین کا ٹکڑا میرے پیغمبر کے وجود کے ساتھ لگ کے بیت اللہ سے آلہ ہے، تو میرے پیغمبر کا خون بھی پوری کائنات سے آلہ ہے۔ اللہ کے میں حسن و جمال کی بات کر رہا تھا۔ اللہ کے پیغمبر، بولو، عرشوں پہ عرشوں پہ عرشوں پہ، اللہ سے ملاقات کے بعد یا پہلے جنت کے دیدار کے لیے چلے گئے۔ جنت کی حوروں میں اللہ نے اعلان کر دیا، اوے جنت کی حوروں، آج تمہاری جنت میں انسان آ رہا ہے۔ میرے بابا آدم کے نکلنے سے لے کے میرے نبی، آخری نبی کی نبوت تک، معراج کی رات تک، جنت کی حوریں انسان کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی۔ توجہ ہے؟ سب کی ہے؟ جنت کی حوروں نے دوڑ لگا دی۔ اللہ نے کہا دوڑو مت، پہلے ذرا اس جنت کا بناؤ سنگار کرو، پھر خود ذرا خوبصورت لباس پہنو۔ جب وہ پیغمبر آئے گا نا، آمنہ کا لال آئے گا، تو تم نے جنت کے مین گیٹ پہ پہنچنا ہے اور آمنہ کے لال کا استقبال کرنا ہے۔ توجہ، آمنہ کے لال کا استقبال کرنا ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ موبائل نیٹ آن کر دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ توجہ بھی، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، بس آپ حضرات کو چھٹی دیتے ہیں تھوڑی دیر میں، لیکن نماز سے پہلے اور لنگر سے پہلے کوئی جائے گا نہیں۔ انشاءاللہ
بیٹھے جی بیٹھے تشریف رکھیں جی. جنت کی حوریں جنت کے مین گیٹ پہ پہنچ گئی آمنہ کے لال کا استقبال کرنے کو. جنت کی حوروں نے آدم کے نکلنے سے پہلے نکلنے کے بعد سے آج تک انسان نہیں دیکھا تھا جب جنت کی حوروں نے پہلی نگاہ میرے پیغمبر کے چہرے پہ ڈالی ہے. جب جنت کی حوروں نے پہلی نگاہ آمنہ کے لال کے وجود پہ ڈالی ہے, جنت کی حوروں نے دیکھ کر کہا ہے اللہ جی تو کہہ رہا تھا انسان آ رہا ہے, یہ تو انسانیت کا تاجدار آیا ہے. تو کہہ رہا تھا آدم کی اولاد آ رہا ہے, اور یہ تو آدم کا بھی امام بن کے آیا ہے. جنت کی حوروں نے دیکھتے ہی توجہ میرے پیغمبر کی نعت پڑھی. کیا پڑھا؟ کیا پڑھا؟ نعت پڑھی. جنت کی حوروں کی ایک سردار ہے لابا, اس لابا نے میرے پیغمبر کی نعت پڑھی. بھی توجہ, لابا کہتی ہے سبحان من زین الرجال باللوحا. میرے پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کے کہتی ہے اللہ جی تو کتنا پاک ہے, تو نے مردوں کو حسن دیا داڑھی کے ساتھ. اتنے سبحانہ ٹلی ہے تھوڑی ہے کہ نہیں ہے؟ میرے پیغمبر کا پورا وجود یہ سین ہے. لابا چاہتی آنکھوں کی تعریف کرتی, ہونٹوں کی کرتی, وجود کی کرتی, سینے کی کرتی, ہاتھوں کی کرتی, لیکن لابا کہتی ہے سبحان من زین الرجال باللوحا. اللہ جی آپ کتنے پیارے ہو, آپ کتنے بڑے ہو, آپ کتنی عظمت والے ہو. آپ نے مردوں کو حسن دیا کس کے ساتھ؟ بولو بولو بولو. میرے آقا آگے بڑھے, لابا کے سر پہ ہاتھ پھیرا, ہائے ہائے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. پہلی دفعہ ہاتھ پھیرا آج انسانیت کے تاجدار نے. کہا لابا مانگ کیا مانگتی ہے؟ ہم نے نوٹ پھینکے نا فاروق معاویہ پر, یار نبی کا نعت خان ہے. لابا نے پیغمبر کی نعت پڑھی, پیغمبر نے خود کہا مانگ کیا مانگتی ہے؟ لابا کہتی ہے اللہ کے پیغمبر میں کیا مانگوں, جنت میں پیدا ہوئی ہوں, طوبہ کے نیچے پلی بڑی ہوں, سلسبیل کا پانی پیا ہے, 70,000 کی سردار ہوں, میں کیا مانگوں میں کیا مانگوں؟ پیغمبر نے کہا پلیے لوکے آج کچھ مانگ لے. ہائے 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 آج میری رحمت جوش میں ہے, اللہ کے قریب ہوں, بول کچھ مانگ میں اللہ سے لے کر کے دوں گا. لابا نے پھر مانگا, اور مانگا بھی تو کیا مانگا. لابا کہتی ہے اللہ کے پیغمبر ہم نے سنا ہے کہ آپ کے جو امت کے مرد ہیں ان کا ہمارے ساتھ نکاح ہوگا. پیغمبر نے کہا ٹھیک سنا ہے. لابا کہتی ہے میرا دلہا کون ہے؟ نہیں سمجھے, میرا دلہا کون ہے؟ آئے علماء کرام, آقا کی مختصر سی جماعت شیب ابی طالب کی گاٹی کے اندر پھنسی ہوئی ہے. صدیق بھی ہیں, فاروق بھی ہیں, عثمان بھی ہیں, علی بھی ہیں, طلحہ بھی ہیں, زبیر بھی ہیں, سعید بھی ہیں, سعد بھی ہیں, عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں, ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں, بلال حبشی بھی ہیں, حمزہ بھی ہیں, عباس بھی ہیں. پیغمبر کی جماعت ہے. پیغمبر نے آنکھیں بند کی, سوچا اس کا دلہا کون ہو سکتا ہے. اچانک پیغمبر نے آنکھ کھول کے بولا لابا تیرا دلہا حبشے کا کالا بلال ہے. تیرا دلہا حبشے کا کالا بلال ہے. لابا تڑپ گئی, کہا اللہ کے پیغمبر میں اتنی حسین و جمیل ہوں, 70,000 کی سردار ہوں, میری ایک چوڑی اللہ اگر نکال کے دنیا کے اندر پھینکے مشرق سے مغرب روشنی پھیل جائے گی. میرے تھوک کا ایک قطرہ سمندر میں اللہ پھینک دے 7 سمندر میٹھے ہو جائیں گے. میرا دوپٹہ اگر فضا کے اندر لہر جائے ساری فضا معطر ہو جائے گی. میرے لیے آپ کو ایک کالا بلال ملا. میرے پیغمبر نے کہا لابا یہ تو ویسے میں نے کہہ دیا تھا, جا کے پوچھوں گا بلال تجھے پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ام معبد کہتی ہے وسیم خسیم, جتنی بار دیکھو اتنی بار بولو, جتنی بار دیکھو اتنی بار اچھا لگتا تھا. اور میرے سرتاج قسیم قسیم
انسان کی فطرت ہے نا، انسان کی فطرت ہے، جب وہ تعریف کرتا ہے کہتا ہے یار فلاں آدمی کی آنکھیں بڑی پیاری ہیں، کیا مطلب ہے کہ ناک اتنا پیارا؟ بولو فلاں کے ہونٹ بڑے پیارے ہیں، کیا مطلب کہ ناک اتنا پیارا نہیں ہے؟ بچہ پیدا ہوتے عورتیں آتی ہیں، بچے کو اٹھاتی ہیں، کہتی بہت سونے ہی نہیں، اکھاں بڑیاں سونیاں، نک بڑا سونا، پر ہونٹ تھوڑے جے بڑے، کہتی ہے نا ام معبد کہتی ہے میرے سرتاج وہ جو آنے والا آیا تھا قسیم، اس کو جس طرف سے دیکھو اس طرف سے اچھا لگتا تھا، چال بھی اچھی، ڈال بھی اچھی، انداز بھی اچھا، گفتگو کا کلام بھی اچھا، پوری کائنات میں میرے بچے حسین ہیں، میرے استاد حسین ہیں، علماء حسین ہیں، انبیاء حسین تھے، لیکن تمام حسینوں کا سردار اگر دھرتی کائنات پہ کوئی ہے تو آمنہ کا لال ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ آمنہ کا لال ہے۔ توجہ، دو وجوہات، تیسری وجہ اور بات ختم، چوتھی وجہ پر حضرت کہہ رہے ہیں اگلے سال۔ تیسری وجہ احسان، کیا جی؟ کیا جی؟ بولو بولو بولو، احسان، احسان۔ میرے ابا کے مجھ پہ احسان ہیں، استاذوں کے مجھ پہ احسان ہیں، میرے محلے والوں کے مجھ پہ احسان ہیں، اور جو احسان کر دے اس سے محبت ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے۔ آئے میرے پیغمبر کے اگر احسانات گنواؤں آپ گنتے تھک جائیں گے۔ ایک جملہ کہتا ہوں، بقرہ عید پہ میں نے قربانی کی، آپ نے کی؟ بہت سارے غریب ہیں جنہوں نے قربانی بولو، لیکن جس نے قربانی نہیں کی اس کے باپ نے بھی اس کے لیے قربانی نہیں کی، اس کے بیٹے نے بھی اس کے لیے قربانی نہیں کی، اس کے پڑوسی نے بھی اس کے لیے قربانی نہیں کی۔ میں نے کہا ہر ایک کے مجھ پہ احسان ہوں گے، لیکن آمنہ کے لال کا احسان